اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ ابراہیم کا نظم جلی یعنی مختصر خلاصہ۔ سورۃ ابراہیم 8 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 4 پہلے پیراگراف میں تعارف قرآن ہے اور عربی زبان میں نزول قرآن کی حکمت کی وضاحت ہے۔ قرآنی آیات کے نزول کا مقصد لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اسلام اور توحید کے اجالوں میں لے آنا ہے۔ دعوت توحید دراصل دعوت شکر ہے، آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والوں کے لیے عذاب ہوگا۔ تمام رسولوں پر ان کی اپنی زبان عبرانی، ارامی، عربی میں وحی نازل کی گئی تاکہ وہ اپنی بات کھول کر اپنی قوم کو سمجھا سکیں۔ اس لیے قرآن کو عربی مبین میں نازل کیا گیا۔ آیات 5 تا 8 دوسرے پیراگراف میں ایام اللہ اور تاریخ موسیٰ سے شکر و کفر اور جزا و سزا پر استدلال ہے۔ حضرت موسیٰ کو بھی یہی ہدایت دی گئی تھی کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اندھیروں سے اسلام اور توحید کے اجالے میں لے آئیں اور ایام اللہ سے نصیحت حاصل کریں۔ انہوں نے اللہ کی تمام نعمتوں اور احسانات کو یاد رکھنے کی ہدایت کی، بالخصوص فرعون کے ظلم و ستم سے نجات کا احسان۔ بنی اسرائیل کو بھی ایک اہم اور اصولی قاعدہ بتا دیا گیا کہ لوگ اگر شکر کا رویہ اختیار کریں گے تو انہیں بڑھایا جائے گا، اور اگر ناشکری کا رویہ اختیار کریں گے تو اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ آیات 9 تا 17 تیسرے پیراگراف میں شکر و کفر کے درمیان کشمکش کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ رسولوں کے کردار کو اجاگر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کرتے ہیں اور توحید پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ قوم نوح علیہ السلام، عاد اور سمود، ان کے بعد کی قوموں نے بھی پیغام رسالت کا انکار کر کے دعوت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ پیغمبروں کو صرف اپنے جیسا انسان قرار دیا اور روایت پرستی کے اسیر رہے۔ ان حالات میں پیغمبروں نے اذیتوں اور تکلیفوں کے باوجود ثابت قدمی اور توکل کا مظاہرہ کیا۔ کافروں کی طرف سے رسولوں کو دھمکی دی گئی کہ تم لوگ ہمارے پرانے مذہب پر لوٹ آؤ ورنہ ہم جلاوطن کر دیں گے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا ولا تعودن فی ملتنا کا موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو تسلی دی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور زمین میں دوسرے جانشین پیدا کریں گے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ کافروں نے فیصلہ مانگا تھا، اللہ نے فیصلہ صادر کر دیا۔ ہر جابر، سرکش اور اسلام اور توحید سے عناد رکھنے والا شخص دنیاوی عذاب سے دوچار ہو کے رسوا اور نامراد کیا گیا۔ فَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ یہ تو دنیاوی عذاب تھا، لیکن اس کے آگے ان لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جہاں انہیں پینے کے لیے پیپ اور لہو دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ۔ آیات 18 تا 23 چوتھے پیراگراف میں شکر نہ کرنے والے کافر لیڈروں اور ان کے کمزور پیروکاروں کو خبردار کیا گیا کہ ہر دو کو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے۔ مغرور اور گھمنڈ آقا لیڈرز کے لیے الذین استکبروا اور کمزور طبقات سے تعلق رکھنے والے ان کے پیروکاروں کے لیے ضعفاً کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ ابلیس بھی ایک ایسا لیڈر ہے جو انسانوں کو بہکاتا ہے، لیکن روز قیامت کافر لیڈروں کی طرح آنکھیں پھیر لے گا۔ کافروں کے اعمال کو ایک ایسی راکھ سے تشبیہ دی گئی جس پر تیز آندھی چل گئی ہو۔ کافروں کو دھمکی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ انہیں مٹا کر کسی دوسری قوم کو بسانے کا اختیار رکھتا ہے۔ کافر لیڈروں اور ان کے پیروکاروں کے طرز عمل پر تنقید کرتے ہوئے بتایا گیا کہ دونوں عذاب سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ لیڈروں اور عوام کے درمیان روز قیامت پیش آنے والے مکالمے کو نقل کیا گیا۔ اس دن وہ ایسے بے بس ہوں گے کہ اپنے پیروکاروں کو عذاب سے نجات دلانا تو درکنار خود عذاب سے دوچار ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ یہی معاملہ روز قیامت ابلیس اور اس کے پیروکاروں کے درمیان ہوگا۔ ابلیس اپنے پیروکاروں سے کہے گا کہ مجھے ملامت مت کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ تم لوگوں نے کیوں میری پیروی کی؟ ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آیات 24 تا 27 پانچویں پیراگراف میں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کو دو درختوں سے تشبیہ دی گئی۔
قرآن اور صحیح حدیث پر مشتمل ہر بات کلمہ طیبہ ہے، اور قرآن و سنت کے خلاف ہر بات کلمہ خبیثہ ہے۔ توحید کا اقرار بھی کلمہ طیبہ ہے جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ توحید کی دعوت انسان کے قلب و روح میں مضبوط جڑیں رکھتی ہے۔ ایمان میں اضافے کے ساتھ ساتھ یہ جڑیں دل کی زمین میں گہری اور مضبوط ہوتی جاتی ہیں۔ یہ قلب و روح کی زمین ہی سے ایمانی غذا حاصل کرتی ہے۔ جڑوں کے ساتھ ساتھ زمین کی بالائی سطح پر بھی درخت بڑھتا رہتا ہے، لوگوں کو سایہ فراہم کرتا ہے اور انہیں پھلوں سے نوازتا ہے۔ یہ ایک مضبوط اور توانا درخت ہے، اس کا تعلق اللہ سے بھی مضبوط ہوتا ہے، یہ انسانیت کے لیے فائدہ بخش بھی ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف کلمہ خبیثہ ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں دل کی زمین میں گہری نہیں ہوتی، اس کا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہے اور یہ برگ و بہار بھی نہیں لاتا، انسان کے لیے نفع بخش بھی نہیں۔ اہل ایمان کلمہ طیبہ کے قول ثابت کے پورے شرح صدر اور دل جمی کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی جابر قوت انہیں اس کلمہ سے منحرف نہیں کر سکتی۔ صرف دنیا بلکہ آخرت اور قبر میں بھی اہل ایمان توحید پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیات 28 تا 34 چھٹے پیراگراف میں نعمت اللہ یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ دنیا کے ناشکرے اور کافر آقا لیڈر کفران نعمت کے ذریعے اپنی قوم کے لیے دوزخ کے عذاب کا سبب بن جاتے ہیں۔ شکر گزاروں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ نماز اور انفاق کے ذریعے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ زمین اور آسمان کی تخلیق، بارش کے ذریعے رزق کا انتظام، دریاؤں اور سمندروں کی تسخیر، رات اور دن کی گردش کا تذکرہ کر کے یہ حقیقت واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کے مطابق ہر چیز کا اہتمام اور انصرام کر رکھا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ آیت 35 تا 41 ساتویں پیراگراف میں تاریخ ابراہیم علیہ السلام سے شکر اور توحید پر استدلال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ کو آباد کیا اور جب اس وادی غیر ذی زرع میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ٹھہرایا تو اگلی نسلوں کے لیے کئی دعائیں کیں کہ انہیں بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھا جائے، یہ نماز قائم کرنے والے بنیں، لوگوں کو کے امام بن کر ان کی توجہ کا مرکز بن جائیں، انہیں رزق عطا کیا جائے کہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انتہائی شکر گزار بندے تھے۔ بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام جیسی اولاد کے عطا کیے جانے پر اللہ کا شکر بجا لاتے تھے۔ وہ اپنی اور اپنی نماز کے بارے میں بھی فکر مند تھے۔ وہ اپنے والدین کی اور تمام اہل ایمان کی مغفرت کی دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ آیات 42 تا 52 آٹھویں اور آخری پیراگراف میں اولو الالباب یعنی عقل مندوں کو شرک چھوڑ کر خالص توحید اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ قرآن کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ یہ ایک واضح اعلان و ابلاغ ہے، اس کا مقصد انسانیت کو خبردار کرنا ہے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما ھو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ وہ لوگوں کو قیامت کے دن کی آفت سے خبردار کریں۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب۔ روز قیامت کا نقشہ کھینچا گیا اور کافرین اور ظالمین کی ندامت اور شمساری پر مشتمل جملے نقل کیے گئے اور بتایا گیا کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہے گی۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کافروں نے بہت سی چالیں چلیں، ایسی زبردست چالیں تھیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جاتے، لیکن رسولوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ رسولوں سے کیے گئے اللہ کے تمام وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ غالب اور زبردست ہے، وہ ظالم اور کافر مشرکین سے انتقام لینے پر قادر ہے۔ سورت کا آغاز اور اختتام قرآن کے تعارف اور اس کے مقصد نزول پر ہوا۔ مرکزی مضمون: بنی اسرائیل ناشکرے تھے جبکہ حضرت ابراہیم شکر گزار۔ جذبہ شکر کے نتیجے میں انسان کا توحید کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ دعوت توحید فطرت کے عین مطابق ہے، جس کی جڑیں قلب و روح میں گہری اور جس کی ثمردار شاخیں آسمانوں میں بلند ہیں۔ انسان کو قرآن مجید کی انذار کی روشنی میں ایام اللہ سے عبرت حاصل کر کے کفر، ناشکری اور کفران نعمت کا رویہ ترک کر کے توحید اور شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔